کہ ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے، ہر چیز کو کلین کرنے والی، صاف کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو کلین کرنے والی چیز، دلوں کو صاف کرنے والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر بہت ضروری ہے۔ مختلف قسم کے اذکار جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک سارے کا سارا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی جائے، کوئی سورت پڑھی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن پاک کا ایک نام جو ہے وہ ذکر بیان فرمایا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ، یہ ایک ذکر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر ہے۔ 24 گھنٹے میں انسان جو کام کرتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اور بعد میں دعا مانگے گا، یہ بہترین ذکر ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کی دعا پڑھے، وضو کرتا ہے وضو کی دعائیں پڑھے، کھانا کھاتا ہے کھانے کی دعائیں پڑھے، لباس پہنتا ہے لباس کی دعائیں پڑھے، پانی پیتا ہے پانی کی دعائیں پڑھے، بازار میں جاتا ہے بازار میں جانے کی دعائیں پڑھے، اور اسی طرح سارا دن گزارتے گزارتے جب شام ہوتی ہے سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو سونے سے پہلے کی دعا پڑھے۔ یہ سارے 24 گھنٹے کی زندگی کی جو دعائیں ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے، دعائیں سکھائیں۔ تو میرے مطلب بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ دعائیں پڑھنا، موقع کی دعا پڑھنا، یہ بھی بہترین ذکر ہے۔ استغفار ذکر ہے، درود پاک ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اس کا قبول ہونا یقینی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، نماز، روزہ، زکات، حج، صدقات، خیرات، نیکیاں، نوافل، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قبول ہو چکی ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے